آج 2 سال اور 2 دن بعد وہ جنگ جس نے مشرق وسطیٰ کو ہلا کے رکھ دیا تھا اب ایک نئے موڑ پر ہے۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس نے ان کے غزہ امن منصوبے کے ابتدائی مرحلے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے تحت تمام باقی رہ جانے والے یرغمالیوں کی رہائی اور ناردرن غزہ سے اسرائیلی افواج کا پارشل وڈرال شامل ہے۔ حماس نے بھی اس پیش رفت کی ابتدائی تصدیق کی، لیکن ابھی تک یرغمالیوں اور قیدیوں کی حتمی فہرست اسرائیل کی طرف سے موصول نہیں ہوئی۔ بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ معاہدہ خطے میں امن کی راہ ہموار کرے گا اور انسانی بحران کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں بنیادی طور پر چند عناصر شامل کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے سیز فائر، جس کے تحت دونوں فریق اپنے ہتھیار ڈالیں گے اور فوجی کارروائیاں عارضی طور پر روک دی جائیں گی تاکہ عام عوام کو ریلیف اور انسانی امداد فراہم کی جا سکے۔ دوسرا، اسرائیل اپنی فوجی موجودگی کو متفقہ لائن تک محدود کرے گا تاکہ آئندہ حملوں اور نقصان میں کمی آئے۔ اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی امدادی سامان غزہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کو بلا رکاوٹ داخل کیا جائے گا تاکہ عوام کی مدد ہو سکے۔ چوتھا عنصر قیدیوں کا تبادلہ ہے، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 6 زندہ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں ایک بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر 20 ہوسٹیجز کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سابق پریس سیکرٹری آری فلیشر کے مطابق یہ معاہدہ مشرقی وسطیٰ کی تاریخ میں ایک غیر معمولی لمحہ ہے۔ ان کے بقول اس سے پہلے اسرائیل کے امن معاہدے ایجپٹ، جارڈن اور ابراہم معاہدوں کے تحت خلیجی ممالک کے ساتھ طے ہوئے تھے، لیکن حماس کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے کیونکہ اس میں 8 مسلم ممالک، 7 عرب ممالک اور ایک ترکی اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی نقطۂ نظر سے یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو رہی ہے اور خاندان برسوں بعد دوبارہ مل سکیں گے۔ تاہم ان کے مطابق 2 بڑے چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں۔ حماس کا غیر مسلح ہونا اور غزہ پر اس کا کنٹرول چھوڑنا اس پورے عمل میں سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس جنگ کی انسانی اہمیت انتہائی بھاری ہے۔ اکتوبر 2023 کے 2 سال میں غزہ میں 67,183 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1,69,841 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں اسی حملے کے دوران 1,139 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 200 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا۔ ہزاروں افراد ملبے کے تلے آج بھی دبے ہوئے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس معاہدے کی فوری ضرورت اور عالمی توجہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ پاکستان نے پہلے مرحلے میں اس منصوبے کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے یہ قدم مستقل جنگ بندی اور پائیدار امن کی طرف لے جائے گا۔ تاہم یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف پہلے مرحلے کا معاہدہ ہے اور مکمل امن کے لیے ابھی بھی کئی پیچیدہ مسئلوں پر گفتگو ہونا باقی ہے۔